بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ کا سبق نمبر 65 فصل وَإِذَا أَرَدَتِ الْمُطَلَّقَةُ بچی کی پرورش تربیت کے مسائل چل رہے تھے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ ابھی ذکر کرنا چاہتے کہ متعلقہ خاتون اگر لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر کسی اور جگہ لے جانا چاہتی ہیں کیا وہاں سے لے جا سکتی یا نہیں، وہ بھی بتائیں گے۔ پھر آگے ہے باب النفقہ، خرچے کے جو مسائل نا، زوجی کا جو خرچہ آتا ہے اس کے متعلق تمام مسائل وہ بھی ذکر کریں گے۔ فصل وَإِذَا أَرَدَتِ الْمُطَلَّقَةُ جب مطلقہ خاتون یہ چاہے ان تخرج یا ان تخرج بولدها من المصر، اپنے علاقے سے بچے کو لے جائے کسی اور جگہ پر رکھنا چاہے، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، یہ اختیار اس کو نہیں دیا جائے گا، لما فیہ من الازرار بالاب، کہ اس میں ابا جان کو ضرر ہوتا ہے کہ بچوں سے دور رہے گا۔ الا ان تخرج به الى وطنها، اگر اپنے علاقے میں لے جا رہی ہو وہاں لے جا سکتی ہے۔ وقد کان زوج تزوجا فیہ، وہاں پر شوہر نے نکاح بھی کیا ہو پہلے، پھر ادھر شفٹ ہو گئے ہو، لے جا سکتی ہیں۔ لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا، وہاں پر خاوند نے لازم کیا تھا رہنا، شریعت میں بھی عرف میں بھی۔ قال علیہ السلام، آپ علیہ السلام کا فرمانی، من تأہل ببلدۃ فہو منہم، جو شخص کسی جگہ رہائش وغیرہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہیں۔ ولہذا یصیر الحربی به ذمیا، اسی لیے حربی آدمی بھی جو کسی جگہ پر رہ جائے وغیرہ وہ بھی ذمہ بن جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى مِصْرَ غَيْرِ وَطَنِهَا، لیکن اگر وہ کسی اور جگہ پر رہنا چاہتی ہیں، وقد كان التزوج فيه، شادی بھی وہاں پر ہو گئی تھی، اشار فی الکتاب، قدوری میں کہتا ہے لأنه ليس لها ذلك، کہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وهذه روایت کتاب الطلاق، مبسوط کی کتاب الطلاق والی بات ہے۔ وذکر فی الجامع، یا وذکر فی الجامع الصغیر، جامع صغیر میں ان لها ذلك، یہ کر سکتی ہیں۔ لأن العقد متوجد فی مکان، کہ جب نکاح جس جگہ پر ہو جائے نا، یجب احکامہ فیہ، وہاں کے جو احکام ہے وہ لازم کر دیتی۔ وہ کیا ہے؟ بچے کی پرورش و حضانت کا۔ یجب البیع التسلیم فی مکان، جیسے کسی جگہ پر خرید و فروخت ہو جائے نا تو مبیع کا سپرد کرنا وہی پر لازم ہوتا ہے، معقود علیہ کا تسلیم کرنا۔ ومن جملۃ ذالک، اور ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے نا کہ حق امساک اولاد، بچے کو اپنے پاس رکھنا۔ وجہ الاول، پہلی روایت کی کیا وجہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی؟ وہ یہ ہے کہ ان التزوج فی دار الغربہ، کہ اجنبی علاقے میں نکاح وغیرہ کرنے لیس التزام للمکث فی عرفا، اس سے لازم نہیں آتا اور لازم کرنا ہوتے خود پر کہ وہاں پر آدمی ٹھہری بھی۔ بعض اوقات لوگ نکاح ایک جگہ پر کر لیتے، وہاں سے کسی اور جگہ چلے جاتے اپنے علاقے میں یا کسی اور جگہ، وہذا صح، اس سے زیادہ صحیح بات ہے۔ والحاصل، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ لا بد من الامرین جمیعا، بچے کو اگر ساتھ لے جانا چاہتی ہے نا تو اس کے لیے دو امور کا ہونا لازم ہے، دو امروں کا۔ نمبر ایک، الوطن، کہ جس جگہ پر لے جا رہی ہے وہ وطن اصلی ہو اور اپنا علاقہ وغیرہ ہو، یا ان کو وطن بنا لے اور بہت ٹائم سے وہاں رہ رہے ہو۔ وجود نکاح، یا وہ جگہ جہاں جانا چاہتی وہاں پر نکاح ہو چکا ہو۔ وہذا کلہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ سب مسائل اس وقت جریں گے اذا کان بین المصرین تفاوت، کہ جب دو علاقوں میں بڑا تفاوت ہو۔ مثلا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جا رہی، وہاں پر کیا ہے تفاوت زیادہ۔ تفاوت کا مطلب یہ ہے مثلا دونوں جگہوں کی زبان الگ ہے، اس طرح سے بچے کو دیکھنا ابا جان کے لیے ہر روز ممکن نہ ہو، بہت دور و سفر کرنا پڑتا ہو۔ اما اذا تقاربا، اگر دونوں شہر بالکل آپس میں قریب ہو، بحیث یمکن للوالد ان یطالع ولدہ، اس طور سے کہ والد سے اپنے بچے کا مطالعہ کر سکے۔ مطالعے سے آدمی کیا کر لیتا ہے؟ بہت ساری معلومات حاصل کر لیتا ہے نا۔ تو بچے کے مطالعے کا مطلب یہ کہ اس کی پرورش، اخلاق وغیرہ کو دیکھنا، اس کی صحت کو بانپنا دیکھنا،
اور اس کے احوال سے کیا کرنا، اطلاع حاصل کرنا، اس کو روز ممکن ہو وہ یہ بھی تو فی بیت اور اپنے گھر بھی واپس آ سکتا ہو، فلا بس یہ پھر تو کوئی خرچ نہیں اگر وہاں لے جائے۔ وقتل جو فی القریتین، اس طرح اگر دو قریب کے علاقے ہو، گاؤں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جائے خیر ہے۔ ولو انتقلت من قریۃ المصر الی المصر، اگر شہر کے گاؤں سے بدل جائے شہر جائے، لا بس بھی اس میں بھی کوئی فرق نہیں، لأن فیہ نظرا لصغیر، اس میں بچے کا پیدا ہے، حیث یتخلق باخلاق اہل المصر، کہ دیہات سے چل کے شہری لوگوں کی جو کیا ہے اخلاق وغیرہ عادات و اطوار وہ سیکھ جائے گا۔ ولیس فی ضرر بالاب، اور اس میں ابا جان کو بھی ضرر نہیں، کیونکہ وہاں اس کو تو جانا ہی ہوتا ہے کچھ اوقات۔ وفی عکسہ ضرر بالصغیر، لیکن اگر شہر سے بچہ لے جا رہی ہے دیہات میں تو پھر بچے کا ضرر ہے، لتخلقہ باخلاق اہل السواد، کہ یہ بچہ ناڑی بن جائے گا، جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے اخلاق سیکھ جائے گا، تعلیم وغیرہ سے، اخلاق وغیرہ سیکھنے سے، اور جو ذہانت حاصل کرنی ہوتی ہے نا، زبان وغیرہ لینگویج شہر میں زیادہ ہوتے ہیں وہ نہیں سیکھ پائے گا، بس صرف ایک زبان پڑھے گا وہ بھی صحیح طرح نہیں۔ فلیس لہا ذالک، تو خاتون کی اجازت نہیں ہوئی کہ بچہ اپنے ساتھ لے جائے۔ یا تک تو کچھ مختصر بات رہ گئی تھی نا پرورش و تربیت کے متعلق، حق حضانت کے متعلق۔ اب آگے ہے باب النفقہ، مصنف رحمہ اللہ سے نفقے کے مسائل ذکر کر رہے۔ اب نفقے کو ذکر کر رہی بھی کیا ہے، کہا کہ نفقے کا کیا مطلب ہے، نفقے کا معنی ہے خرچہ، انفاق کے معنی میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سکنا بھی شامل ہوتا ہے۔ قول مصنف رحمہ اللہ صاحب کو دوری کہتے النفقۃ واجبۃ، نفقہ ضروری ہے، للزوجۃ، بیوی کے لیے، علی زوجہا، اس کے خاوند پر، مسلمۃ کانت او کافرہ، وہ خاتون مسلمان یا کتابیہ ہو، اذا سلمت نفسها الی منزلہ، جب وہ خاتون خود کو سپرد کرے اس کے گھر میں آ کے، کوئی رکاوٹ وغیرہ بیچ میں نہ ہو، کسی کا دخل نہ ہو، مکمل تخلیہ ہو، فعلیہ، اب اس شخص پر لازم ہے، شوہر پر، نفقتها و کسوتها و سکناها، کے نفقہ دے، اور نفقہ تین چیزوں کا نام ہے، کپڑا وغیرہ، جامہ لباس جو لگتا ہے، اس طرح سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہے، خوراک کی چیزیں وہ بھی لائے گا، اور جو رہائش کی جگہ ہے وہ بھی دے گا۔ والاصل فی ذلک قولہ تبارک و تعالی، اس نفی کا وجوب قرآن کریم سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لینفق ذو سعۃ من سعتہ، خاوند کی وسع طاقت کے مطابق اس پر خرچہ لازم ہے کہ وہ خرچ کرے۔ وقولہ تعالی، اس طرح ایک اور جگہ پر ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، مولود لہ جس کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے یعنی باپ، اس کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے بچے کی جو ماں ہے یعنی اس کی بیوی، ان کا خرچ کے سوا سکنا نفقہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق ادا کرے، جو معتدل طریقے سے دینا ہوتا ہے، متوسط خرچہ وغیرہ لازم ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں ہے، وقولہ علیہ السلام فی حدیث حجۃ الوداع، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف، بیویوں کا خرچہ نفقہ سکنا تمہاری ذمے بحسب دستور لازم ہے۔ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ الْاحْتِبَاسِ، یہ نفقہ سکنا لباس وغیرہ کے سوا یہ رو کے رکھنے کا بدلہ ہے، اس کے بدل میں ہے۔ وہ کل من کان محبوسا بحق مقصود لغیرہ، اور ہر کوئی شخص جو بھی ہو جب کسی اور کے لیے کسی مقصد کی وجہ سے محبوس ہونا، کانت نفقتہ علیہ، اس کا خرچہ اس پر آئے گا۔ ایک مزدور اس کو اپنے پاس رکھ کے کوئی کام نہیں، دن کو میرے پاس رہا کرو ادھر، کیونکہ میرے کام ہوتے، کام کچھ بھی نہیں تھا لیکن پورا دن اس کو یہاں رو کے رکھا، خرچہ بھی آئے گا تمہارے اوپر 500 روپے یا 1000 روپے کا دن، کیونکہ تم نے اس کو رو کے رکھا ہے نا کام وام سے، اور دن کا شام کا کھانا بھی دے گا کیونکہ اس کو رو کے رکھا ہے۔ اس طرح سے
وہ اصلہ، اس کا جو اصل القاضی قاضی صاحب ہے. قاضی صاحب کے پاس فیصلے آ جائے یا نہ آ جائے اس کا خرچہ تنخواہ دونوں لازم. والعامل فی الصدقات، یہ اس طرح سے عامل ہے صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لیے، اسی پر بھی ہے، یعنی اسی سے اس کا اصل ماخوذ ہے. وَهَذِهِ دَلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا، یہ جو دلائل ہے نا قرآن و حدیث سے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قاضی کا الگ، قاضی کی الگ صورت ہو، زوجی کی الگ، سب میں بات متفق ہے. فَتَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ، اور مسلمان اور کافر خاتون کا فرق بھی نہیں نا، دونوں کا خرچہ مساوی طور پر لازم ہوگا. وَتُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُهُمَا جَمِيعًا، اور یہ جو خرچہ دیا جاتا ہے نا، ان دونوں کی حالت کا اعتبار ہوگا. اگر خاوند درمیانہ درجے کے تو درمیانہ درجے کا خرچہ واجب ہوگا، اعلیٰ درجے کے اعلیٰ درجے کا ہوگا، ادنا درجے کو ادنا درجے کا ہوگا. لیکن اگر بیوی کے ہو ذرا اچھی حالت کی ہو تو پھر متوسط درجے کا دے گا. قال العبد الضعیف، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَهَذَا اختیار الخصاف، یہ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے. وعلیہ الفتویٰ، اسی پر علماء حضرات کا فتویٰ ہے کہ دونوں کی حالت کو دیکھا جائے گا. وہ تفسیر، اس کی وضاحت یہ ہے انہما اذا کانا موسرین، اگر خاوند بیوی دونوں کیا ہے مالدار ہے، صاحب مال ہے، تجب نفقۃ الیسار، پھر اعلیٰ خرچہ دے گا، اچھا خرچہ دے گا. وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، اگر دونوں کے ہو فقیر، دونوں قلاش ہو، فنفقۃ الیسار، پھر عام خرچہ دیں گے جو غریب فقیر لوگ آتے. وَإِنْ كَانَتْ مُعْسِرَةٌ وَالزَّوْجُ مُسِرَةٌ، لیکن اگر خاتون غریب گھرانے کی ہو اور خاوند جو ہے مالدار گھرانے کا ہو، اچھا وہ پیسہ ہو، فنفقتها دون نفقۃ المسیرات، پھر بیوی کو وہ خرچہ دے گا نا جو عام مالدار خواتین سے ذرا کم ہو. وفوق نفقۃ المسیرات، اور غریب فقیر لوگوں کی خرچے سے اوپر، یعنی بیچ کا. وقال الکرخی رحمہ اللہ، امام کرخی سے فرماتے یعتبر حال الزوج، خاوند کی حالت کے اعتبار، بیوی کو تو چھوڑ دو، نفقہ کس نے دینا ہے؟ خاوند نے دینا ہے. وہ جس درجے کا ہو بس اسی درجے کا دے گا. وقال قول شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے کبھی کہنا ہے لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کے لیے ينفق ذو سعة من سعته، ہر خاوند اپنی سعت بسعت کے مطابق دے. اور پہلی روایت کی کیا وجہ ہے؟ امام خصاف صاحب وغیرہ نے جو فرمایا تھا اور جس پر فتویٰ بھی ہے، وہ اس سے استدلال کر رہے. قوله علیہ السلام لہند امرت ابی سفیان، ابو سفیان کی بیوی ہند سے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خذی من مال زوجی کی ما یکفی کی و ولدہ کی بالمعروف، کہ اپنے خاوند کے مال سے اتنا لو جو آپ کے لیے کافی ہو، بچے کے لیے کافی ہو، دستور کے مطابق، مانا زیادتی وغیرہ نہ کرے. تو دیکھیے تبرہ حالہا، اس کی حالت کے اعتبار کیا تھا، بیوی کی حالت کو ہو الفقہ، اور یہی سب سے زیادہ صحیح بات ہے، فقہ کی قریب ہے، اقرب الی الفقہ. فإن النفقۃ تجب بطریق الکفایہ، نفقہ اس طور پر واجب ہوتا ہے نا کہ اس سے کفایت ہو جائے. والفقیرۃ لا تفتقر الی کفایت المسرۃ، فقیر خاتون مالدار خاتون کی کفایت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کا خرچ مؤنت کم آتا ہے. فلا معنی للزیادۃ، زیادہ دینے کا کوئی معنی نہیں بنتا. وَأَمَّا النَّصْحَ، اور قرآن کریم میں جاہل ينفق ذو سعة من سعته فنحن نقول بموجبه، ہم بھی تو یہی بات کر رہے، اس کا جو موجب ہے وہ ہم بھی کہہ رہے کہ انه یخاطب بقدر وسعه، خاوند اپنی وس کے مطابق مخاطب مکلف ہے. والباقی دین فی ذمتی، بقیہ جو دینا ہوگا وہ بعد میں دے گا، اس کے ذمے پر ہوگا. ومعنی قوله، اس قول کا کیا مطلب ہے کہ بالمعروف الوسط، درمیانہ دینا ہے، وہ الواجب، وہی واجب. و بھی یتبین، اسی سے واضح ہوتے ہیں، ولا معنی للتقدیر، کوئی خاص مقدار لگانے کا معنی نہیں بنتا، بس جو کیا ہے متوسط ہے وہ خرچہ دے کا. مطلب علیہ شافعی رحمہ اللہ، جیسے امام شافعی سے اس طرح گئے تقدیر وغیرہ لگا رہے کہ علی المسر مدانے، کہ مالدار پر 2 مد خرچہ، وعلی المعسر مدن، اور فقیر پر 1 مد خرچہ دینا ہے. وعلی المتوسط مدن ونصف مدن، اور جو متوسط اس پر 1.5 مد ہے. لینا موجب کفایتاً، کیونکہ جو چیز کفایتاً واجب ہوتی ہے، جس سے آدمی کے لیے کفایت ہو جائے، کافی ہو جائے،
لا يتقدر شرعا فی نفسه، وہ خاص مقدار کی نہیں ہوتی بلکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا کب دینا ہوگا اور کتنا کب دینا ہوگا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے، نکاح وغیرہ سب کچھ ہو گیا، لیکن بھی کیا کر رہی، خود کو حوالہ نہیں کر رہی، تخلیہ وغیرہ کے لیے تیار نہیں، تو اس کا خرچہ نفقہ وغیرہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا، اگر بیوی نے کیا کر دیا، خود کو سپرد کرنے سے روک لیا، وہ اس لیے کہ مہر نہیں ملا تھا، خط یہ تھی ہمارا کہ مہر دی فلاں نفقہ نہ دیا جائے گا کیونکہ یہ مہر کی وجہ سے ہیں، لیکن کسی مفت میں اگر ایسا کر لے کچھ نہیں ملے گا، لأنه منع بحق، نہیں تو حق کی وجہ سے روک رہی ہے، فکان فوت الاحتباس بمعنی، تو یہ احتباس جو نہیں رہا وہ ایک معنی کی وجہ سے من قبل ہی خاوین کی طرف سے، فیجعل کلا فائت، ایسا ہے گویا کہ اس خاوین سے کچھ بھی فوت نہیں ہوا، کیوں روک رہا ہے، مہر کو دے دینا مہر۔ وَإِن نَشَزَتْ، لیکن اگر بیوی نافرمانی کرے، جو حقوق زوجیت ہے اس سے انکار کرے، فلا نفقۃ لها، اس کو نفقہ نہیں دیا جائے گا، ابو کی گھر چلی جائے، حتی تعود الی منزلہ، تک کہ گھر واپس آئے اور خود کو سپرد کرے، لأن فوت الاحتباس، یہاں پر جو روکے رکھنا ہے وہ تو فوت ہوا، منہا بیوی کی طرف سے ہیں، وَإِذَا عَاتَتْ، جب واپس آ جائے، جاء الاحتباس، پھر سے احتباس آ جائے گا، فتجب النفقہ، نفقہ ضروری ہوگا، بخلاف ما اذا امتنعت من التمکین فی بیت الزوج، لیکن اگر ایک خاتون ہے وہ خاوند کے گھر میں ہونے کی باوجود خاوند کو روک رہی ہے، تمکین نہیں کر رہی ہے، تو اس کا نفقہ ہوگا، لأن الاحتباس قائم، فی الحال تو بھی اس کے پاس ہے، والزوج یقدر علی الوطی کرہن، اور خاوند جو ہے زبردستی وطی کر سکتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، لیکن اگر بھی بہت چھوٹی ہو، لا يُسْتَمْتَعُ بِهَا، اس سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکتا ہو، فلا نفقۃ لها، اس کا نفقہ خاوند پر واجب نہیں، جیسے 10 سالہ یا 5 سالہ 6 سالہ لڑکی سے شادی کی ہو، لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها، یا پر جو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا خاوند کو، بیوی میں کیا ہے قصور کے بالغ وغیرہ نہیں، والاحتباس الموجب ما یکون وسیلۃ لمقصود مستحق بالنکاح، احتباس وہ احتباس نفقے کو واجب کرتا ہے جو وسیلہ ہو مقصود کی طرف، وہ مقصود کیا ہے، نکاح سے جمع، اور جمع کی جو دواعی ہے، ولم یوجد، وہ تو نہیں پایا جا رہا، اس لیے خرچہ نہیں آئے گا، بخلاف المریض علی ما نبین، ہاں مریض کا خرچہ ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے کہتے لہا النفقۃ، چھوٹی ہو اس کا نفقہ بھی ہوگا، لأنہا عوض عن الملک عنده، کہ عوض ہے اس ملکیت سے جو شوہر کے پاس، کما فی المملوکۃ بملک الیمین، جیسے کہ مملوکہ کا خرچہ آتا ہے ملک یمین کی وجہ سے، ولنا ہم کہتے ہیں ان المہر عوض عن الملک، چلو مہر دیا ہے نا، وہی تو کیا ہے عوض، ولا یشتمل عوضات عن معوض واحد، ایک عوض کے، ایک معوض کے کئی عوض نہیں ہوتے، فلح المہر، مہر تو دے دے گا، چلو نکاح ہو چکا ہے، چھوٹی ہے فی الحال، ابا جان کی گھر چلی جائے، جب بڑی ہو جائے واپس آ جائے، دون النفقہ، نفقہ ضروری نہیں۔ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا، لیکن اگر خاوند چھوٹا تھا عمر سے، بیوی بڑی تھی، لا يقدر علی الوطی، وطی کی قدرت نہیں تھی، وہی کبیر، وہ بڑی تھی، فلح النفقہ من مالہ، نفقہ دے گا، یہ دے اس کا بجان دے دینا ہوگا، کیوں اتنے بچپن میں یہ شادی کر رہا تھا، لن تسلیمت حقق منہا، بیوی کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں، وَإِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِهِ، یا پر جو کچھ نہیں کر سکتے اس کی طرف سے، فَصَرَكَ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ، یہ مجبوب اور عنین کی طرح ہے۔ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ، اگر جیل میں چلی گئی اس کی بیوی کسی دین کی وجہ سے، مثلا کسی تو 3 لاکھ روپے لیے تھے، اس کی وجہ سے اس پر جیل کا معاملہ آ گیا، تو جب یہ جیل میں چلی جائے، کیا ان دنوں کا خرچہ وغیرہ دیے جائے گا، یا کوئی خاتون اس کو اپنے پاس رو کے رکھ لے، اور وہ خاتون مطالبہ کرے کہ تمہاری بیوی پر میرا کیا ہے قرضہ ہے، 3 لاکھ کو دے دو، اور ساتھ ساتھ کیا کرو خرچہ بھی دو جو یہ کھا رہی ہے میرے گھر میں، ورنہ نہیں چھوڑ دوں گا، یہ خرچہ نہیں آئے گا اس پر، لأن فوت الاحتباس منہا،
یہ جو احتباس فوت ہو گیا یہ بیوی کی طرف سے ہیں، کیوں یہ پیسے لے رہی تھی، ایسے معاملات کیوں کرتی تھی اور ٹول مٹول بھی کر رہی، بالمماطلۃ ٹال مٹول کر رہی. وَإِن لَمْ يَكُن مِّنْهَا، لیکن اگر اس کی طرف سے ایسا کوئی قصور نہیں، تب كانت عاجزة عاجز تھی، ادا نہیں کر پا رہی تھی، فَلَيْسَ مِنْهُ، تو یہ کیا ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے، احتباس وغیرہ عجز خاوند کی طرف سے ہیں. وَكَذَا إِذَا غَصَبَهَا رَجُلٌ كَرْهًا یا كُرْهًا، یا اس خاتون کو کسی شخص نے زبردستی کیا، کر لیا، چھین لیا وغیرہ، فَذَهَبَ بِهَا، اس کی بیو کو لے گیا، تو اس کا خرچہ نہیں آئے گا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام سے کہتے نہیں، ان لها النفقہ، نفقہ دیا جائے گا. والفتوى علی الاولى، مگر فتویٰ پہلی بات پر ہے، پہلے قول پر ہے، نفقہ نہیں دیا جائے گا. لأن فوت الاحتباس لیس منہ، یہاں پر جو احتباس نہیں ہے خاوند کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ جو کنٹرول فوت ہو چکا ہے اس میں خاوند کا کوئی قصور نہیں. لیجعل باقیا، تقدیر نہیں کہ تم اس کو تقدیری بقایا سمجھ لو، ایسا نہیں. وکذا، اسی طرح سے بیوی کا خرچہ خاوند پر نہیں ہو گیا تھا، حجت مع محرم، جب حج کے لیے جائے محرم کے بغیر، محرم کے ساتھ. لأن فوت الاحتباس منها، کیونکہ جب یہ حج پر جاری احتباس نہیں رہا، ختم ہوئی بھی بیوی کی طرف سے ہیں. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، میں سے کہتے ہیں لها النفقہ، نفقہ دیا جائے گا. لأن اقامت الفرض عذر، یا پر ایک فرض کو قائم کر رہے نا، ایک فرض قائم کرنا عذر کی وجہ سے نفقہ وغیرہ دینا ساکت نہیں ہوگا. ولیکن تجب علیہ نفقۃ الحضر دون السفر، صرف حضر کا نفقہ دے گا، سفر کا نہیں دے گا. لأنہ ہی المستحقۃ علیہ، یہی حضر والا نفقہ اس پر واجب ہے. ولو سافر معها الزوج تجب النفقۃ بالاتفاق، اگر خاوند بھی ساتھ جا رہا ہو حج پر تو پھر حضر و سفر دونوں کا نفقہ خاوند پر ہوگا. لأن الاحتباس قائم لقیام علیہا، کہ بھی اس کے احتباس حاصل ہے. وتجب نفقۃ الحضر دون السفر، سفر کا واجب نہیں ہوگا. ولا تجب القراء، کرایہ بھی خاوند پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حج وغیرہ کا خرچہ بھی پر اپنا آتا ہے، لما قلنا پہلے بتا چکے ہیں ہم. وَإِن مَرِضَتْ، اگر بھی بیمار ہوگی، فی منزل الزوج، خاوند کے گھر میں ہیں، فلها النفقۃ، نفقہ دینا ہوگا. والقیاس، کیس کا تقاضا ہے کہ لا نفقۃ لها، اس کو نفقہ نہ دیا جائے. اذا کان مریضا، جیسے وہ مریض ہو، یمنع من الجماع، جماع سے رک رہا ہو، لفوات الاحتباس، کیا پر بھی احتباس نے استمتاع نہیں کر سکتا. وجہ الاستحسان، استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ ان الاحتباس قائم، احتباس ہے، فإن يستأنس بها، یہ اس سے منوسیت کر سکتے، الفت، ویمسها، یا ویمس، اس کو مس وغیرہ ہمکنار کر سکتے. وتحفظ البیت، اسی طرح سے بیمار ہونے کی صورت میں وہ گھر کی حفاظت کرتی ہے. والمانع بعارض، جمع سے جو رکاوٹ ہے صرف ایک عارض ختم ہو جائے گا. فشبہ الحیض، یہ بیماری صرف حیض کی طرح شمار ہوگی، اور حیض کے دنوں میں خرچہ دے گا، تو اس مرض میں بھی دے گا. وعن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام سے کہتے ہیں اذا سلمت نفسها ثم مرضت تجب النفقہ، اگر خود کو سپرد کر لے اس کے بعد بیمار ہو گئی، نفقہ دے گا، کیونکہ تسلیم متحقق ہو چکا ہے، لتحقق تسلیم. لیکن اگر بیمار ہو گئی، بیماری کی صورت میں گھر کے خاوند کے گھر میں آ رہی ہیں، تو نفقہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تسلیم صحیح نہیں ہوا. ولو مرضت، اگر بیمار ہو گئے پھر سے کیا کر رہی، ثم سلمت، خود کو سپر کر رہے، لا تجب، نفقہ واجب نہیں ہوگا. لأن تسلیم لم یصح، یہ تسلیم درست نہیں ہوئی. قول علماء کہتے حاذا حسن، یہ بہتر وجہ ہے. وفی لفظ الکتاب ما یشیر الیہ، کتاب میں بھی سے الفاظ اور باتیں جو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.